بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا ٹرینڈ چینل پر خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی اچھی ویڈیو ہے اور ہم سب کے لیے ہے۔ ایک قول آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں پھر قرآن پڑھتا ہوں۔ لیکن ہم سب نماز تو پڑھتے ہیں، اور جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن ہم نماز ادا کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ پڑھنا اور چیز ہے، ادا کرنا اور چیز ہے۔ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، ادا نہیں کرتے، مطلب کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں لکھا کیا ہے، اور نماز ہمیں کیسے جو ہے برائی سے روکتی ہے۔ ہم 5 وقت نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم برے کاموں سے روک جاتے ہیں؟ حالانکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ برائی سے بھی روکتی ہے اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے۔ تو آج ہم ثاقب شامی صاحب کی ویڈیو کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نماز میں ہمیں جو ہے وہ کیسے جو ہے اس کے اندر ہم نے کنسنٹریشن کرنی ہے، کیسے ہم نے اس کے اندر متوجہ ہونا ہے، کیسے حضرت علی کا قول کو پورا کرنا ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو گویا ایسے ہوں جیسے میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم ویڈیو پہلے سنتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ کیا ہے؟ یہ بھی ایک انتہائی یونیک سبجیکٹ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ نماز میں کنسنٹریٹ کیسے کیا جائے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دنیا کے خیالات میں ہمارا ذہن ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک میسج آپ سیکھ لیں، آج آخری پیغام آپ سیکھ لیں۔ If you want to attain concentration in the prayer, the first thing is learn the translation of the prayer. Learn the translation of the prayer. نماز کا ترجمہ یاد کر لیں۔ دیکھیں، دنیا کے کسی بادشاہ کی بارگاہ میں اگر آپ جائیں اور آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہوں، لیکن کسی ایسی زبان میں تعریفیں کر رہے ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی تعریف میں کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بادشاہ بھی آپ سے ناراض ہوگا۔ وہ کہے گا کہ یہ کیسا بندہ ہے، یہ میری تعریفیں کر رہا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک مدت سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم التحیات للہ والصلوات پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ پروردگار عالم، جس کے ایک امر کن سے گلی کا بھکاری بادشاہ وقت بن جائے اور بادشاہ وقت گلی کا بھکاری بن جائے، اس کی بارگاہ میں ہر روز ہم 5 وقت حاضر ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں۔ We offer over 5 times daily prayers and we communicate with our Lord, but we don't even know what we are saying. So how do you expect to attain concentration in the prayer if you do not even know what you're saying to Allah Jalla wa Ala? So the first thing to attain concentration in the prayer is learn the translation of the prayer. Do you make the intention, inshallah? You will learn the translation of the prayer, inshallah. The second thing is, as soon as you enter in the prayer, persuade yourself that this is the last prayer of your life. خود کو پرسویٹ کریں، تیار کریں، آمادہ کریں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور نماز کے دوران بھی once a person has persuaded himself that this is the last prayer of his life and he may never get an opportunity to offer his prayer again, he will attain concentration. If you know that, for instance, if a physician tells you, if your medical doctor tells you that you only got 3 hours to live, after 3 hours you will die, this is your last night in this dunya, and you're offering your Isha prayer, imagine the level of concentration. If you know that you're about to die, this is your last prayer, صرف ہم نے سوچنا ہے کہ آج ہماری یہ آخری نماز ہے، دیکھیں ہماری توجہ کتنی ہوتی ہے اس کی طرف کہ آج ہماری لاسٹ نماز ہے، ہم نے اللہ سے لاسٹ معافی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اسی نماز سے ہمیں معاف کر دینا ہے۔ پھر دیکھیں نماز میں کیسے ہماری توجہ ہوتی ہے۔ Tonight I will be in my qabr. Tomorrow I will be in my qabr. I will never get an opportunity to pray. جیسے ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہماری آخری دعا ہے اور یہی اللہ نے قبول کرنی ہے، پھر دیکھیں ہم کیسے اس کو مانتے ہیں۔
جیسے ایک بچہ جو اپنی بات منواتا ہے نا، ماما مجھے یہ چیز لینی ہے، ماما مجھے یہ چیز لینی ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بھی اسی طرح منوائیں ایک بچے کی طرح کہ اللہ مجھے یہ لینی ہے یا مجھے اپنا نیک بندہ بنا، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ اپنی رحمت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ Second thing, you will think that this is the last prayer of my life. And third thing, to attain concentration in the prayer, we can't see Allah, we cannot see Allah, but we can envisage the name of Allah, we can imagine the name of Allah. So as soon as you start the prayer, think that the name of Allah is in front of you and you're looking at the name of Allah. That's the third thing. نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے تاکہ ہمیں سمجھ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں گے۔ And you think about what you are saying. And the second thing, to attain اور دوسرا concentration in the ہم نے prayer, یہ دیکھنا ہے، یہ you will سوچ کے persuade نماز yourself پڑھنی ہے before کہ you یہ start ہماری the prayer, this آخری is the نماز last prayer ہے۔ of my life. And the third thing, you imagine that the name of Allah is written in front of you and you're looking at the name of Allah. You envisage the name of Allah Jalla wa Ala. The fourth thing, you imagine that you're standing on Pul Sirat. You're standing on Pul Sirat, the bridge that we all have to cross. ہم نے ایسا سوچنا ہے کہ ہم پل صراط سے گزر رہے ہیں اور اس سے گزرنا ہم نے اس نماز پڑھ کے ہے۔ تو دیکھیں نماز ہم کتنی متوجہ سے پڑھتے ہیں، پھر ہماری دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا، دنیا کی باتیں ہمارے اندر نہیں آئیں گے، پھر ہمیں نماز ہوگا کہ ہم نے اچھے طریقے سے پڑھنی، ہم پل صراط سے گزر جائیں۔ And he's waiting for the command of Allah to come so he can take your ruh. You imagine that. So what's the first thing you think about? پہلی بات یہ کہ ہم نے ترجمہ یاد کرنا ہے، Translation of the prayer. ترجمہ یاد کر کے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے کہہ کیا And رہے ہیں۔ if your mind is diverted towards other things, what's the second thing? Last prayer of my life. Third thing, you imagine the name of Allah. Fourth thing, you're standing on Pul Sirat. And the fifth thing is to think. اور ایک بات یہ سوچنی ہے کہ یہ نماز جو ہے جو ہمارے رسول نے، رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی کیسے ہے، کیا ہم ایسے ادا کر سکتے ہیں نماز؟ Allah has placed me on the same musalla as the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Who am I? I'm such a sinful person. And Allah subhanahu wa ta'ala has made me stand on the same musalla. The way the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to worship Allah, that is how I'm worshipping Allah. So imagine the ruku of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Imagine the sajda of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is how you attain concentration in the prayer. And Allah says, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. When you offer your prayer like this, then the prayer will stop you from sinful acts. These 5 things, you work on this inshallah, you will see that you will concentrate in the prayer. And this was just in a nutshell that I've given you. It's very, very brief information. The detail is available in the leaflets. جی جو میڈیا ٹرینڈ کے ناظرین، آپ نے اس ویڈیو کو سنا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دیکھیں نماز کی ادائیگی کے قرآن پاک کی جیسے پہلے میں نے آیت پڑھی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو کیا آپ سب لوگ جو نماز پڑھتے ہیں آپ لوگوں کو وہ والی نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے؟ اگر تو آپ کو آپ کی نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے تو سمجھیں آپ کی نماز اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی نماز جو ہے وہ برائی سے آپ کو نہیں روکتی، ادھر ہم نے نماز ادا کی ہے اور اس کے بعد وہ چغلی کی، وہ گپیں لگائیں اور برے کام کریں، تو سمجھ لیں ہماری نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ادا نہیں کر رہے۔ نماز کو پڑھنا ہے تو پہلے اس کا ترجمہ یاد کریں اور سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ کیا رہے ہیں، اور دنیاوی خیالات کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب ہم ترجمے پہ غور کریں گے تو نماز پڑھتے پڑھتے ہمیں دنیا کے خیال آئیں گے نہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیں، اور اگر آپ کو کوئی پیغام سننا ہے، کسی قاری کو سننا ہے، تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس لے کر آئیں۔ میڈیا ٹرینڈ چینل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔